بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 نومبر 2023 13ویں قسط پارٹ 3 ہم کو ہندو مذہب سے اسماعیلی مذہب میں لانے والے آقا سلطان احمد شاہ نے ہمارے اباؤجداد کو کہا کہ یہ علی کی اولاد ہے، وہ امام الوقت ہے۔ چونکہ ہندوؤں میں مولا علی کو 8واں اوتار مانا جاتا ہے، تو انہوں نے علی کی اولاد ہونے کی وجہ سے سلطان احمد شاہ کی بات مان کر اسماعیلی مذہب اختیار کیا۔ ہماری نسل ہندوؤں سے چلتی ہے۔ اب کچھ اسماعیلی اپنے نام کے ساتھ ایوان، جوہر یا مرزا لکھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں۔ ایسا کر کے وہ اپنے باپ دادا کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ الحجرات آیت 13، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہارے قبیلے قومیں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اب میں اپنے نام کے ساتھ مغل لکھوں تو کیا میں مغل ہو جاؤں گا؟ نہیں، بلکہ ایسا کر کے میں اپنے باپ دادا کو گالی دوں گا۔ لیکن یہ بات ہماری برادری والوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے نسل کی تعریف بتا دی ہے کہ اس طرح سے تمہاری نسل کی پہچان ہوگی۔ گدھے کے سر پر شیر کا سر لگا دینے سے گدھا شیر نہیں بن جاتا، گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ جس طرح اسماعیلی مذہب میں مکھی، کاملہ، پریزیڈنٹ، سیکرٹری، چیئرمین و ممبر وغیرہ ہوتے ہیں، یا حضور مکھی، عالیجہ، رئی وغیرہ کے ٹائٹل ہوتے ہیں، تو یہ امام کی جانب سے دنیاوی حد تک یا جماعتی حد تک پہچان کے لیے ہوتے ہیں، دیے جاتے ہیں۔ اس سے ان مریضوں کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان سے ان کی قوت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اپنے نام کو کسی دوسرے کی نسل کا نام دینا نہایت ہی بیوقوفی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو عقل دے۔ سورہ الاعراف، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے بھیجیں گے تو اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہے تمہارے وہ محبوب جس کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو ہر طرف یہودیت، عیسائیت، بت پرستی اور شرک تھا۔ رسول پاک نے ان کو شرک سے نکال کر مسلمان کیا۔ اس وقت جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں، ان کا شجرہ دیکھیں تو ان مشرکوں سے ہی ملتا ہوگا۔ یہودیوں میں اور اسماعیلیوں میں کیا فرق ہے؟ ایک شخص کسی بھی مذہب، ہندو، سکھ، عیسائی، آتش پرست، شیعہ، سنی یا کسی بھی مذہب میں پیدا ہوا ہو، اگر وہ چاہے کہ یہودی ہو جائے تو وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتا ہے، لیکن یہودی مذہب اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہودی ہونے کے لیے یہودی مذہب میں پیدا ہونا پڑتا ہے۔ کسی بھی دوسرے مذہب میں پیدا ہونے والے کو یہودی نہیں کیا جاتا۔ آپ دنیا کا کوئی بھی مذہب اختیار کر سکتے ہیں لیکن یہودی نہیں ہو سکتے۔ جبکہ آپ اگر اسماعیلی مذہب اختیار کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ مسلمان نہ ہوں۔ مسلمان کے علاوہ کسی بھی مذہب، ہندو، سکھ، عیسائی، آتش پرست یا کسی اور مذہب میں پیدا ہوئے ہوں، آپ کو اسماعیلی مذہب میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ شیعہ یا سنی یا کسی بھی مسلمان فرقہ میں پیدا ہوئے ہوں، آپ کو اسماعیلی نہیں کیا جاتا۔ اور اگر کوئی شادی کی وجہ سے اسماعیلی ہو بھی جائے مگر اسے وہ مقام نہیں دیا جاتا جو ایک پیدائشی اسماعیلی کو دیا جاتا ہے۔ سورہ ہے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان ہدایت کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں پر ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اسلام کے سوا جو کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ کریمپورہ جماعت خانہ میں جب میری عمر 4 یا 5 سال تھی، ایک مجلس جس کا نام بڑا کام تھا، وہ یہ مجلس مہینے میں ایک بار ہوتی تھی، اور اس مجلس میں صرف وہی لوگ عبادت کرتے تھے
جو اس مجلس کے ممبر ہوتے تھے، اور اس مجلس کی انٹری فیس 30 روپے فی کس وصول کی جاتی تھی۔ پھر جب ولی خانہ میں اس مجلس کا نام تبدیل کر کے اس بیت الخیال کر دیا گیا اور اس کی فیس 30 روپے فی کس سے بڑھا کر 500 روپے فی کس کر دی گئی، جبکہ پشاور میں غربت کی وجہ سے یہ فیس وہی 30 روپے ہی رہی۔ تو 1978 میں امام کی پاکستان آمد پر مجھے بھی بیت الخیال میں شامل کیا گیا۔ امام کی آمد پر اسلام آباد اپارہ جماعت خانہ میں نئے شامل ہونے والے بیت الخیال ممبران کو امام نے بول دیا۔ بولتے پہلے امام نے فرمان کیا کہ یہ بیت الخیال آپ میں سے کسی پر فرض نہ ہے، اور اس بول کا ورد روزانہ صبح 4 سے 5 بجے تک کرنا ہوگا۔ اگر آپ ممبران میں سے کوئی اس مجلس میں اس لیے شامل ہوا ہے کہ اس کا بھائی، بہن یا دوست اس مجلس میں شامل ہوا ہے تو وہ واپس جا سکتا ہے، اس پر کوئی زبردستی نہیں، لیکن روزانہ صبح 1 گھنٹہ عبادت میں بیٹھنا ہوگا۔ جبکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عبادت مہینے میں ایک بار ہوتی ہے، تو میں نے اٹھ کر واپس آنے کی کوشش کی، مگر یہ سوچ کر کہ جماعت کیا کہے گی نہ اٹھ سکا۔ کوئی بھی ایک ممبر اٹھ کر واپس آتا تو دوسرا میں ہوتا۔ سورہ البقرہ آیت 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں، وہی پیشوا جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی ان سے بے تحرکی کا اظہار کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے۔ اور پھر کچھ لوگ جو کراچی سے پشاور اپنے رشتہ داروں سے ملنے آئے، ان کو جب معلوم ہوا کہ پشاور میں بیت الخیال کی انٹری فیس 30 روپے ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو پشاور میں بیت الخیال میں داخل کرایا، محض اس بنیاد پر کہ کراچی میں انٹری فیس 500 روپے تھی۔ تو امام اور مذہب سے دھوکہ کیا تو ان کی عبادت کیا ہوگی؟ تو دوگلے پن کی بدترین مثالیں ہیں جن پر ہم اسمیلی غور نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے ہماری آیت کا انکار کیا انہیں ہم بھڑکتی آگ میں ڈالیں گے۔ امید و قائل نہیں، امام کے عمل کا بھی یہ حال ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک مولوی صاحب مولا علی کے بارے میں ایک واقعہ کا ذکر کیا۔ مولا علی بازار میں چکر لگا رہے تھے، سب دکانیں کھلی تھی جبکہ ایک دکان بند تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ تو مولا علی نے اس کے گھر سے چابی منگوا کر دکان کھول کر کھجوریں بیچنا شروع کر دی۔ ان لوگوں کو کہا کہ تم کو ریٹ کا پتہ ہے، آؤ غلہ میں پیسے ڈالتے جاؤ اور خود اپنی مرضی کی کھجوریں لیتے جاؤ۔ رش بن گیا تو ایک منافق گزرا، اس نے معلوم کیا کہ لوگ غلہ میں پیسے ڈال رہے ہیں اور مولا علی ان کو چیک نہیں کر رہا، تو فوراً گھر گئے اور اپنی بیوی جو کہ مولا علی کی ماننے والی تھی سے کہا، تم ہر وقت علی علی کرتی ہو، آج میں علی کو دھوکہ دینے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا، علی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ اس نے گھر میں پڑے ہوئے کھوٹے سکے اٹھائے اور دکان پر آ کر لائن میں لگ گیا۔ جب اس کا نمبر آیا تو مولا علی نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، آ گئے ہو؟ اس نے کہا، ہاں آ گیا ہوں۔ پیسے گلے میں ڈالے اور چن چن کر کھجوریں لفافے میں ڈالیں، وہ گھر کو روانہ ہو گیا۔ بیوی سے کہا کہ علی کو دھوکہ دے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا، دھوکہ دے آئے ہو یا دھوکہ کھا آئے ہو، بتاؤ کیا لائے ہو؟ کھجور کا لفافہ الٹا، اب جو کھجور توڑتا وہ کیڑے سے بڑی ہوتی۔ تو بیوی نے کہا، دھوکہ کھا آئے ہو یا دھوکہ دے آئے ہو؟ تو لفافہ اٹھا کر دکان پر گیا اور مولا علی سے کہا، تم امیر المومنین بنتے پھرتے ہو اور کیڑوں والی کھجوریں بیچتے ہو۔ تو مولا علی نے کہا، خود چن لو، جہاں سے مرضی ہو لے لو۔ تو اب وہ جس کھجور کو اٹھاتا وہ درست ہوتی، تو کہا کہ میری کھجوریں کیسے کیڑے والی ہیں؟ تو مولا علی نے کہا، جیسے تمہارے پیسے تھے ویسے تمہاری کھجوریں تھیں۔ اب مولا علی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، جبکہ یہ امام شاہ کریم مولا علی کے نام پر مریدوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس پر حملہ ہوا، وہ اپنے ہی جیسے انسانوں نے اس کو مارا اور وہ اپنے آپ کو اپنے ہی جیسے انسانوں سے نہ بچا سکا، اور اپنے ہی عملدار اس کو کھا رہے ہیں اور اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اپنے پالتو گھوڑے کو ورلڈ محفل سے نہ بچا سکے
آپ مریدوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ مثالیں کیا کافی نہیں ہیں؟ اب بھی آپ لوگوں کو عقل نہ آئے تو اللہ ہی تم لوگوں پر رحم کرے. اپنے اپنے بچوں پر رحم کرو، وہ سیدھے راستے پر آ جاؤ. یہ مت دیکھو کہ نیاز کہہ رہے ہیں، مولا علی کا قول پڑھو. یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. سورہ انعام. ان لوگوں کے ساتھ شہادت نہ دینا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جو آخرت کے منکر ہیں، وہ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں.